بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے اکثر حضرات نے ستارہ ٹوٹتے ہوئے تو دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ستارہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، اصل کہانی کیا ہے؟ تو آئیے حدیث پاک کی روشنی میں ستارہ ٹوٹنے کی وجہ آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے مجھے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ رات کا وقت تھا کہ اچانک ایک ستارہ ٹوٹا، جس کے ٹوٹنے سے آسمان پر روشنی پھیل گئی۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، زمانہ جاہلیت کے اندر جب ستارہ ٹوٹتا تھا تو تم لوگ اس سے کیا چیز مراد لیتے تھے، یعنی کیا سمجھتے تھے کہ یہ ستارہ کس وجہ سے ٹوٹا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب زمانہ جاہلیت کے اندر کوئی ستارہ ٹوٹتا تو ہم یہ خیال کرتے کہ شاید آج کسی بڑے انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ آج کسی بڑے انسان کی موت ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ ستارہ ٹوٹا ہے۔ یعنی ہم اس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر ستارہ ٹوٹنے کو کسی کی موت یا کسی کی پیدائش کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستارے نہ تو کسی کی موت سے ٹوٹتے ہیں اور نہ ہی کسی کی پیدائش سے ٹوٹتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ستارے ٹوٹنے کی اصل وجہ بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو کسی بات کا حکم ارشاد فرماتا ہے تو عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں وہ اللہ پاک کی تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آسمان کے فرشتے اس تسبیح کو سنتے ہیں تو وہ بھی اس تسبیح کو سن کر تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں، سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس سے نیچے آسمان والے جب اس تسبیح کو سنتے ہیں تو وہ بھی تسبیح شروع کر دیتے ہیں، پھر اس سے نیچے والے، پھر اس سے نیچے والے، تو اس طرح یہ سلسلہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی دنیا کا جو آسمان ہے اس کے فرشتے بھی اس طرح تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جو آخری آسمان کے فرشتے ہیں، جو عرش اٹھانے والے فرشتوں کے قریب ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے؟ تو عرش اٹھانے والے فرشتے وہ بات بیان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر نچلے آسمان والے وہ بات پوچھتے ہیں، اور پھر اس سے نچلے آسمان والے وہ بات پوچھتے ہیں، تو اس طرح یہ بات پہنچتی آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے۔ اب آسمان دنیا کے نیچے شیاطین اور جنات کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان باتوں کو سننے کی طاق کے اندر رہتے ہیں۔ پھر جب وہ آسمان دنیا سے وہ باتیں سنتے ہیں اور سن کر اڑنے لگتے ہیں اور بھاگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ستاروں کو گراتا ہے، ستارے توڑتا ہے، تو اس طرح ان کو ہلاک فرماتا ہے۔ اب وہ جنات دوڑتے ہیں، وہ شیاطین دوڑتے ہیں اور دوڑ کر نجومیوں اور کاہنوں کو وہ باتیں سناتے ہیں۔ اب نجومی اور کاہن اگر اس بات کو صحیح طریقے سے بیان کر دیں اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ کریں تو وہ بات ویسی ہی ہوگی جیسے انہوں نے بیان کی، لیکن وہ اس طرح بیان نہیں کرتے، بلکہ اس کے اندر وہ رد و بدل کر دیتے ہیں، کمی زیادتی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بات وہ بالکل اسی طرح واقع نہیں ہوتی۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ستارہ ٹوٹنے کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ ستارے نہ کسی کی موت سے ٹوٹتے ہیں، نہ کسی کی پیدائش سے ٹوٹتے ہیں، بلکہ یہ شیاطین اور جنات کو مارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان ستاروں کو توڑتا ہے۔ تو ان ستاروں کے ٹوٹنے کی اصل کہانی یہ ہے، اصل بات یہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کوئی سنا اس سے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔